نیب نے مریم نواز کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہیں کی تھی اور ان کیسز میں مرکزی ملزمان بھی بری ہو چکے ہیں. ریفرنس میں نیب کوئی شواہد بھی پیش نہیں کر پایا. دسمبر 2023 میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کی اپیل منظور کی, نیب نے میاں صاحب کی اپیل منظور ہونے کے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا تھا. نیب نے مزید شواہد عدالت کے سامنے بھی نہیں رکھے تھے. آج ان کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز پر مقدمہ چلایا جانا فقط وقت کا ضیاع ہے بقول ان کے وکلا کا, اور جو شواہد موجود ہیں ان پر بھی حسن نواز اور حسین نواز کو سزا نہیں ہو سکتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بات یہ ہے کہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ 10 والیوم تھے اس کیس کے, پاناما ٹوٹل کے 10 والیوم تھے, 9 کھولے گئے, اس پہ JIT بنی, کیس بنا, ریفرنسز بنے, الیزیا اسٹیل مل کا کیس تھا, اس کے ساتھ ایون فیلڈ کا کیس تھا, وہ ملٹیپل کمپنیز کا کیسز تھے, یہ تینوں کیسز تھے. اور یہ کیسز جو ہیں چلے اور اس پہ پنشمنٹس ہوئی. نواز شریف کو 7 سال قید ہوئی, 1.5 روپیہ جرمانہ ہوا, $2.5 کروڑ پہ جرمانہ ہوا ایک کیس میں, دوسرے میں 10 سال قید ہوئی اور اس میں تقریباً 80 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ ہوا. وہی شواہد ہیں, وہی پروسیکیوٹر ہے, وہی عدالتیں ہیں, وہی مجرم ہیں اور سزا ہوتی ہے. مجھے ایک سادہ سا سوال ہے, کوئی جواب دے دے کہ وہی عدالتیں ہیں, وہی مجرم ہیں, وہی پروسیکیوٹرز ہیں اور جب سزائیں ختم ہو جاتی ہیں, حالانکہ کوئی ایڈیشنل ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کیوں یہ اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں. حافظ صاحب پہلا بنیادی سوال کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ وہی ہے, وہ اپارٹمنٹس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. نہیں, اس کے اندر ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ وہ عدالتیں ہیں اور نہ وہ پروسیکیوشن ہے. عدالتیں اس لیے نہیں ہیں کہ جو یہ سزائیں ہوئی تھیں وہ ہوئی تھی آپ کو نیب کورٹس نے دی تھیں, اور ان میں سے کوئی ایک بھی سزا جو ہے وہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ ہے اس کے اندر نہ اس نے سسٹین کی ہے اور نہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو ثابت کر سکی ہے. آپ اس کے اندر ایون فیلڈ دیکھ لیں, آپ العزیزیہ دیکھ لیں, اور فلیگ شپ تو نیچے ہی جو تھا وہ جو نیب کورٹ تھی اس کے اندر انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایشو بڑا ہے اس چیز کے اندر, اور ایشو یہ ہے کہ ہم سارا ملبہ یا ہم عدالت پہ ڈال دیتے ہیں یا ہم سارا ملبہ جو ہے اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب اس کیس کا اگر آپ سارا نیریٹو دیکھیں تو نیریٹو جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پاناما سے, اور پاناما سے جب بات آگے نکلتی ہے تو جا کے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اقامہ کے اندر, اور اس کے اوپر پھر آپ کا ایک سپریم کورٹ کا اوور بینچ بیٹھتا ہے جو اوورسائٹ بینچ ہے. اس کے بعد 3 ریفرنسز جو ہیں وہ مختلف جو ہے فائل ہوتے ہیں. اب جب 3 ریفرنسز فائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو وہ پروسیکیوشن تھی اس کے اندر جنرلی میں آپ کو یہ بتاؤں, چونکہ میں خود لاء کی پریکٹس بھی کرتا ہوں, کہ عموماً نیچے والی عدالتوں کے اندر 80-85% جو معاملات جو ہے وہ پروسیکیوشن سکسیڈ کر دیتی ہے, چونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ زیادہ فیکٹس پہ جا رہی ہوتی ہے, یا عدالت کا وہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ فورم آپ کے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے ہائی کورٹس کا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا آتا ہے. اب یہی معاملہ جو تھا, جب نیچے والا معاملہ, اب اس کیس کی جن کی آج آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر جو چارج لگایا گیا تھا ان دونوں بھائیوں کے اوپر یا بیٹوں کے اوپر تھا وہ تھا کانسپیریسی کا, اور نمبر 2 تھا ابیٹمنٹ کا. اب کانسپیریسی جو ابیٹمنٹ ہے وہ اس کی کوئی ایویڈنس جو تھی نہ فیز 1 کے اندر آئی نہ فیز 2 کے اندر آئی, اور مور امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ آیا کہ جو پرنسپل ایکیوز تھے آپ کے, جو میاں صاحب کی بیٹی تھی یا میاں صاحب بذات خود تھے, ان کو آپ کے ہائی کورٹس نے ایکوٹ کر دیا. اور جو پہلی ایون فیلڈ کی ججمنٹ آئی تھی وہ میرٹ پہ آئی تھی جو 29 سپٹمبر 2022 کو آئی تھی, اور چیف جسٹس عامر فاروق تھے اور ان کے ساتھ جہانگیری صاحب تھے, اور اس کے اندر بڑی سیریس آبزرویشنز آئی تھی پروسیکیوشن کے اوپر, انویسٹیگیشن کے اوپر, جس میں کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے ان فلیٹس کی مالیت کیا ہے, آپ کے پاس کو کنیکٹیو ایویڈنس ہے. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے اس کے اندر کہا کہ گوگل کر کے اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر یہ ایک ہمیں مان لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ ہاف ہارٹیڈ ہے, اس کی پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کے اندر جان نہیں ہے, یہ انوائرمنٹ کے ساتھ موو آن کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز تگڑے تھے, لیکن کیونکہ تحقیقات, استغاثہ اور ساتھ رجیم چینج کے عوامل بھی بیچ میں آئے, آپ نے کہا عدالتیں آج وہ نہیں ہیں, سسٹم آج وہ نہیں ہے. میں عدالت اس لیے میں نے کہا کہ جو یہ بات عدالتیں, اس لیے عدالتوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہ عدالتیں وہ تھیں جب آپ کی جو نیب کورٹس تھی, لوور کورٹس تھی یا ڈسٹرکٹ کورٹس لیول کی, انہوں نے کیا,
اور جب یہ پہلی دفعہ معاملہ ہائی کورٹس کے اندر گیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں یہ ایپلیٹ کورٹس ہیں تو ایپلیٹ کورٹس نے ان کو 22 میں بھی اس کے اندر آبزرویشن دی. اب اگلی چیز جو اس کے اندر آئی وہ یہ آئی کہ جب یہ سارا پروسیس چلا تو پھر پروسیکیوشن نے جو ساری چیز تھی وہ ڈال دی سپریم کورٹ کے اوپر. And NAB also never went into appeal. ایک میں گئے نا, ایک میں گئے اور اس کو پھر وڈرا کر لیا, اس کو بھی وہاں سے وڈرا کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے اپنے آپٹکس بھی ٹھیک نہیں تھے, نیب کی انویسٹیگیشن کا پروسیس بھی ٹھیک نہیں تھا. پولیٹیسائز سسٹم ہے ادھر بریگیڈیئر صاحب. آج جب یہ حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانے کا عدالتی وقت کا ضیاع قرار دیا جاتا ہے تو مرکزی ملزم تو بری ہو گئے ہیں. سو دیٹ از اے فیکٹ انٹو اٹسیلف. معاونت کے الزام میں کیس چل ہی نہیں سکتا. فلیگ شپ ریفرنس میں بھی میاں صاحب ٹرائل کورٹ سے بری ہوئے, تب ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب نے 29 نومبر کو 2023 کو اپنی اپیل ہی واپس لے لی تھی جس کا ذکر کھوکھر صاحب آج کر رہے ہیں. اس لیے حسن اور حسین دونوں ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. سو اب اس کو آپ کہہ لیجئے لیگل, فیکچوئل, پولیٹیکل تمام تر عوامل ہیو پلیڈ انٹو دس. جی تھینک یو ویری مچ. میں اپنے محترم دوست کو ایک چیز تو یہ بابت گوا دوں کہ عدالتوں سے مراد ججز نہیں ہوتے, عدالتوں سے مراد سسٹم ہوتا ہے. سسٹم وہی ہے, ہائی کورٹ کا سسٹم وہی ہے, لوور کورٹس کا, نیب کی کورٹس کا سسٹم وہی ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں, وہ پروسیکیوٹر نہیں ہیں, تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسٹر اے تھا, یہاں بھی مسٹر بی ہو گیا, وہاں پہ سی تھا, ابھی ڈی ہو گیا. تو ایسے نہیں ہے, سسٹم وہی ہے. بات کیجیے سسٹم کی. کورٹس بھی وہی ہیں اور ہائی کورٹس بھی وہی ہیں. ہائی کورٹس نے آلریڈی دونوں کیسز میں اپیل مسترد کر چکی ہے ہائی کورٹ. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جج کین سٹ آن اپیل آف ہز اون ڈیسیژن؟ کیا اپنے ہی فیصلے پہ کوئی جج اپیل سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. اور ہائی کورٹ نے اس کی اپیل اس کیسز کی مسترد کر دی تھی اور اسی ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ ابیٹمنٹ, نو پلیز اٹ واز ناٹ ابیٹمنٹ. یاد رکھیے یہ ایسوسیٹس کے کھاتے میں, ڈیپینڈنٹس کے کھاتے میں آئے تھے, بیکاز یہ اس وقت جو ہے نا یہ ایون ایڈلٹ نہیں تھے. یہ جب ان کے نام پہ یہ پراپرٹی بنی ساری, اور ایسوسیٹ کی ڈیفینیشن اس وقت کے لا کے حساب سے بالکل صحیح ہے. دیور ڈیپینڈنٹس, ان کے اپنی ارننگ سورسز کوئی نہیں تھی, انکم نہیں تھی, کوئی لیجٹیمیٹ انکم نہیں تھی. ان کے فادر جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے, اور کیس اس طرح سے بنا تھا کہ یہ ایسوسیٹس کے کھاتے میں آئے تھے. وہ آتا اسی طرح سے کہ ابیٹمنٹ ایسوسیٹس اینڈ because ان کے اپنی جو کوئی سورس نہیں, اس لیے there was some abatement or something or that. سر سورس آف انکم آج تک پتہ لگی ہے کھوکھر صاحب؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیکچولی تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ہائی کورٹ نے جو اپیلز ڈسمس کی تھیں وہ نان پروسیکیوشن کی وجہ سے کی تھی کہ میاں صاحب باہر تھے اور انہوں نے کہا چونکہ ہم ان باہر ہیں تو ہم ان کی اپیل سن نہیں سکتے. میرٹ پہ وہ کیسز ڈسمس نہیں ہوئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تو آپ کے سامنے وہ سچویشن ہی ساری کچھ اور تھی. کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ یہ ہے نا کہ راداری ضمانتیں وہ بھی آ گیا, اس کے بعد نیب کے پی جی نے بھی کہا, پھر سپریم کورٹ بھی آ گیا, پھر اس کے بعد آپ کا جو ایک اس کے اندر اور ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جاتی تھی اس معاملات کے اندر. وہ اس لیے پیچھے ہٹتی تھی کہ نیب کے اس جو رجیم تھی اس نے یہ سمجھا کہ یہ کیسز جو تھے نیب نے انڈیپینڈنٹ نہیں بنائے تھے, اور اس کا اظہار اور اس کا اظہار جو ہے انہوں نے کورٹس کے اندر کیا. جب ان چیزوں کا اظہار جو ہے وہ آپ کورٹس پہ کر دیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں ہماری ججمنٹ جو وش کے اوپر آئے. سو کیسز لیجٹ ہیں, کیسز تحقیق طلب تھے, مگر we went the wrong way about it. ان کو اگر completely with the wrong aims and the wrong motives. دیکھیں چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وائٹ کالر کرائمز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کے اندر ایک اسٹیٹ ول یا آرگنائز یا انویسٹیگیشن یا اس کے ایم ایل ایز اور اس کے بعد ایک پرماننٹ آج نیب کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ساری کی ساری ایڈ ہاک بیس پہ ہے. ان کا جو نیب پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ 3 سال کے لیے آتا ہے, ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں کسی کو 6 ماہ ہے, کسی کو 1 سال ہے. آپ انہیں دیتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے, اور دوسری طرف آپ اس کے اندر ہاف ہارٹیڈ پروسیکیوشن بھی اس کے اندر ہے. پھر آپ کی جو انویسٹیگیشن اورینٹیشن ہے, جب آپ کا سپریم کورٹ خود کہتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, تو کیا ہم نے 22-24 سال سے جب 99 سے بنا ہے ہم نے اس سمت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر اس طرح یہ چیزیں جو ہیں باوجود اس چیز کے کہ کیسز اچھے ہوں, باوجود اس چیز کے اندر کے ہے کہ جو پروسیکیوشن جو ہے ان کو ثابت کر سکے, لیکن چونکہ پیرافینیریا نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اور پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم ملائن کر کے ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اور جب وہ ہائپ والی چیزیں پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ ساری چیزیں. جی بریگیڈیئر صاحب, تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.